الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک قریب آ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک کا اہتمام اور اشتیاق اس قدر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ ہم کو رمضان مبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، بخششوں والا، درگزر والا، جنت میں دخول والا مہینہ عطا فرما دیجئے۔ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد عام طور پر مسلمان جو چاند دیکھنے کی دعا ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص دعا فرماتے، جو دعا سراپا رحمت ہے اور جس دعا میں یہ مانگا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس مہینے میں سلامتی اور برکتیں عطا فرما دیں۔ یقینی بات ہے کہ بہت سے احباب نے دعا نہیں پڑھی ہوگی، اگرچہ چاند نکلے ہوئے کچھ دن ہو گئے ہیں، لیکن اس نیت سے کہ یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو یہ دو دعائیں، ایک وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کے فرماتے، اور ایک دعا وہ جو ہر چاند دیکھنے کے بعد فرماتے، وہ دعا ہم لوگ پڑھ لیتے تاکہ یہ سنت بھی زندہ ہو جائے اور زندگی میں کبھی نہ کبھی اللہ رب العالمین کی اس نبی کی سنت کو زندہ کرنے والوں میں ہم شمار ہو جائیں۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے گا: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ ہر مہینے کا چاند دیکھتے وقت یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ یہ مناجات مقبول کتاب ہے، اس کے آخر کے اندر ضمیمے کے طور پر دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ کر یاد کر لیجئے۔ تو یہ مہینے کے شروع میں ہی ہم اللہ سے درخواست کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم کو سلامتی بھی عطا فرما، ہماری حفاظت بھی فرما، اور یہ مہینہ ہمارے لیے برکتوں کا باعث بھی بنا اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کی توفیق کا ذریعہ بنا۔ یہ بڑی مبارک دعا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ نے اس مہینے میں یہ دعا پڑھ لی۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ یہ مہینہ ہمارا اچھا گزرے گا۔ اور دوسری دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں پڑھا کرتے تھے وہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ الحمدللہ ہم نے اللہ رب العالمین سے رمضان تک زندگی مانگ لی،
اس دعا سے جو ایک سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے درازی عمر مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان کون سے لمحے میں کون سی نیکی کر لے کہ وہ اللہ کے نزدیک اتنی عزیز اور اتنی محترم اور اتنی قابل قدر ہو کہ اللہ رب العالمین جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ تو انسان کو حالات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین تمام دنیا کے ایک ایک ذرے سے ایک ایک واقعات سے باخبر ہے، اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ کہاں شر سے خیر نکالنا ہے، کہاں خیر سے شر آئے گی، اللہ جانتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک جملہ وہ یہ کہ انسان جب تک زندہ ہے اس وقت تک اس انسان کے اندر نو ریٹرن زون کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان وہاں پہنچ کے وہاں سے پلٹ نہیں سکتا۔ یعنی اگر ناکامی ہوئی تو انسان پھر کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے دروازہ انسان کے حالت نزاع تک کھلا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی کسی صدمے کی بنیاد پر خودکشی نہیں کرتا، لیکن غیر مسلم، حتیٰ کہ آج کل تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ میٹرک کے امتحان میں فیل ہونے پہ بچے خودکشی کرتے، عشق میں ناکامی پہ خودکشی ہو رہی، ماں باپ نے کسی فرمائش کو پورا نہیں کیا اس پہ خودکشی ہو رہی۔ یہ ساری باتیں دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اور ہمارا دین ہم کو سکھلاتا ہے کہ اس دین کے اندر نا امیدی تو ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو، حتیٰ کہ اگر سر سے پاؤں تک گناہ میں غرق ہو گئے ہو تو تم ایک دفعہ 70 سال کی عمر میں کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ فرماتے لبیک و سعدیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں تو 70 سال سے تیری توبہ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو اللہ اللہ ہے، اور اللہ کی رحمت سدا بہار ہے۔ تو مسلمانوں کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ جیسے انڈے سے مرغی آتی ہے، انڈا بے جان ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری قدرت کو تو دیکھو، فانظروا الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، تم اللہ کی رحمتوں کے اثرات کو دیکھو کہ بنجر زمینوں کو کیسے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے نا امیدی کفر کا درجہ رکھتی ہے، ومن یقنط من رحمت ربہ الا الکافرون یا الا الظالمون، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی جو دعا کے ذیل کے اندر عرض کر دی۔ دوسری بات یہ کہ عوام کے اندر کچھ چیزیں مشہور ہیں تو ان کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور یہ علماء کی ذمہ داری بھی ہے۔ رجب کے بارے میں جو چیزیں مشہور ہیں وہ چیزیں مشہور یہ ہیں کہ رجب میں ایک رات ہے 27ویں شب کو، یعنی 27ویں رجب کو، جس کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ اور پھر لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ شب معراج کے اندر اتنی رکعات اس طرح پڑھی جائیں، یہ صورتیں پڑھی جائیں، اس طرح صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، صلاۃ التسبیح کی جماعت کی جائے، حالانکہ جماعت ثابت نہیں ہے، اور جو ہے اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اتنی دفعہ قل هو اللہ پڑھی جائے، اتنی دفعہ فلاں سورت پڑھی جائے۔ یہ تمام چیزیں کسی بھی روایت میں، کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات مشہور ہے کہ شب معراج یہ شب قدر سے افضل ہے۔ یہاں پر میں ایک اعتدال کا راستہ عرض کروں، علماء حق
شب معراج کا انکار نہیں کرتے، شب معراج کی فضیلت کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اور کسی نبی کو یہ مقام عطا نہیں کیا گیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس کا بھی انکار نہیں۔ لیکن اس انکار نہ کرنے کے ساتھ ساتھ علماء حق یہ کہتے ہیں کہ جو نبی نے دیا وہ لے لو، جو نبی نے نہیں دیا اور جس سے روکا اس سے باز آ جاؤ۔ فرما برداری یہی ہے، اتباع یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ شب معراج 5 نبوی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 5ویں سال کے اندر شب معراج عطا کی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 18 سال تشریف فرما رہے۔ 18 سالہ پوری زندگی کے اندر کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے لیے کوئی خاص ہدایات عطا نہیں فرمائی۔ یہ تو سیرت سے ثابت ہو گیا، حدیث سے ثابت ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد 100 سال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین زندہ رہے، اور اس پوری صدی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کوئی اثر منقول نہیں ہے کہ کسی صحابی نے کوئی خاص طریقے سے شب معراج میں عبادت کی ہو۔ شب معراج کا انکار نہیں کیا جا رہا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علماء حق وہ جو ہے شب معراج کا انکار کرتے ہیں، شب معراج کا کلا واللہ انکار نہیں کرتے، اس کی قدر و منزلت کا انکار نہیں کرتے، لیکن ان باتوں کا انکار کرتے ہیں جو لوگوں نے گھڑی ہیں، اور یہ گھڑنا در حقیقت بے ادبی رسول ہے، گستاخی رسول ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دین تم تک پورا پہنچا دیا، اور قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ آیات بتلا رہی ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم اس دین کے اندر کوئی اضافہ کرتے ہیں تو گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے اپنی نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ نبی کو جو پیغام رسالت دیا گیا تھا وہ پیغام رسالت پوری طرح پہنچایا نہیں گیا۔ یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ اگرچہ عمل سے نہیں کہہ رہے، آپ آج کل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی زبان سے زیادہ انسان کی باڈی لینگویج سے اس کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آدمی منہ سے کچھ نہیں بول رہا لیکن تل ملایا ہوا بیٹھا ہوا ہے، تو تل ملایا ہوا بیٹھا ہوا بتا رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا صحیح حالت کے اندر نہیں۔ تو باڈی لینگویج جو ہے نا بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا رہا، لیکن ہماری باڈی لینگویج بتلا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہاں گیپ رہ گیا ہے، اس گیپ کو ہم پر کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے جو معاملات ہیں ان معاملات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے، اور بعض مواقع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل کر کے فرمایا اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے دیکھو میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں ویسے تم نماز پڑھو۔ اتنا اہتمام کیا ہے تعلیمات کو پہنچانے کے اندر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی مثالوں سے شریعت کو سمجھایا ہے کہ اس سے عالی شان مثال نہ پہلے کوئی دے سکا نہ آئندہ کوئی دے سکے گا۔ لیکن آپ دیکھیے شب معراج کا تو ہونا یقینی ہے،
لیکن اس کا مہینہ کون سا ہے؟ تو کسی روایت میں رجب کا مہینہ آتا ہے، کسی روایت میں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کسی روایت میں کوئی اور مہینہ آتا ہے۔ اگر یہ کوئی عبادت کی رات تھی، یعنی اس کے اندر کوئی خاص قسم کی عبادت تھی، تو ضرور بے ضرور صحابہ اس کو محفوظ کرتے۔ اور صحابہ کی شان دیکھیے، نبی کے فرامین کو حفاظت کے ساتھ محفوظ کرنے کے لیے 1500 کلومیٹر کا 1500 میل کا سفر طے کر کے ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں اور شام پہنچتے ہیں، اور شام میں ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ تم نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے، میں براہ راست تم سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث سنتے ہیں، اور وہ سواری ریل کے اندر نہیں ہے، وہ سواری جہاز کے اندر نہیں ہے، وہ سواری اونٹ یا گھوڑے کے اوپر ہے، جس میں کافی وقت لگتا ہے اور دھول میں اٹ جاتا ہے، اور وہ صحابی ان سے حدیث سنتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی کچھ دیر رک جائیے، آپ تھکے ہوئے، کھانا کھا لیجئے۔ تو کہنے لگے کہ میں اپنے اس مبارک سفر کو نبی کی حدیث کی طرف منسوب کرنا چاہتا ہوں، اپنی غرض کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا میں نہ ٹھہروں گا نہ تمہارے پاس کچھ کھاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا اتنا اہتمام کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداؤں کے محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا ہو، اور کیسے ممکن ہے کہ کسی صحابی نے شب معراج کی کوئی خاص عبادت نبی سے منقول ہو اور انہوں نے محفوظ نہ رکھی ہو؟ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک نقطہ جو لوگ قابل اعتراض سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہاں پر ہم عبادت ہی کر رہے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ بے شک عبادت کیجئے، رات میں تہجد پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، نوافل پڑھیے، لیکن آپ جو ایک ٹیگ لگاتے ہیں کہ یہ شب قدر سے زیادہ افضل ہے، یہ ٹیگ مت لگائیے۔ آپ عبادت کیجئے، یعنی آپ پورے مہینے تہجد پڑھیے، پوری مہینے قرآن کی تلاوت کیجئے، پورے مہینے نوافل پڑھیے، ہم آپ کو نہیں منع کرتے، 27ویں کو بھی پڑھیے آپ، ہم منع نہیں کرتے۔ لیکن ہم جو اختلاف کرتے ہیں وہ اختلاف اس بات پہ کرتے ہیں کہ آپ یہ جو فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ یہ شب قدر سے زیادہ افضل ہے، یہ فضیلت بیان نہ کی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بے ادبی ہے کہ نبی آپ نے جو ہے اس کا نام شب قدر نہیں رکھا یا شب قدر سے افضل نہیں رکھا، آپ جو ہے ہم اس کا نام رکھ رہے ہیں، تو یہ بے ادبی ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ روزہ رکھیے، منع نہیں کرتے آپ کو، 27ویں کا بھی رکھیے، 28ویں کا بھی رکھیے، 25ویں کا بھی رکھیے، لیکن آپ یہ نہ کہیے کہ یہ روزہ شب معراج سے منسوب ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ گزشتہ سال میں نے یہ بیان کیا تھا تو ایک ساتھی میرے پاس آئے، کہنے لگے کیا آپ روزے کا انکار کر رہے ہیں؟ پھر میں نے ان کو سمجھایا، تو پھر انہوں نے جہاں سے وہ آئے تھے یا جس واسطے سے آئے تھے یا جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے وہاں پر جا کے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے طاہر بھائی نے اپنے قول سے رجوع کر لیا یا جھوٹ بول رہے تھے ممبر پہ بیٹھ کے۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ 27ویں کا روزہ رکھیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن 27ویں روزے کو آپ شب معراج سے منسوب مت کیجیے۔ آپ 27ویں کا بھی رکھیے، 28ویں کا بھی رکھیے، 25ویں کا بھی، پورے مہینے رکھیے۔ اگرچہ پورے مہینے نہیں رکھنا چاہیے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھنا چاہیے، ایام میں 20 کے روزے رکھ لیجئے، نفلی روزہ رکھ لیجئے، ہم آپ کو منع نہیں کرتے۔ آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں خوشی سے عبادت کیجئے، تہجد پڑھیے، نوافل پڑھیے، لیکن یہ نہ کہیے کہ یہ عبادت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ شب معراج ہے اور شب معراج شب قدر سے افضل ہے۔ اس بات پہ ہمارا اختلاف ہے۔
یہ جو آپ لوگو لگا رہے ہیں یا آپ ٹیگ لگا رہے ہیں یا عنوان دے رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بغیر عنوان کی عبادت کیجیے، عنوان مت دیجیے آپ۔ یہ عنوان دینا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری طرف غلط بات کو منسوب کرنا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ تجویز کر لیجئے۔ یہ اتنی خطرناک چیز، تو ہم تو ہمدردی میں عرض کر رہے ہیں، محبت میں عرض کر رہے ہیں، خیر خواہی سے عرض کر رہے ہیں، ہمیں کسی سے اختلاف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ جوتا پہنیے 1000 روپے کا، لیکن اللہ کے واسطے پاؤں میں پہنیے، سر پہ مت پہنیے۔ آپ ٹوپی 1,00,000 کی پہنیے، لیکن اللہ کے واسطے اس کو پاؤں میں مت پہنیے۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اس مقام میں رکھتے ہوئے کیجیے۔ ہر ایک کے لیے اب مثال کے طور پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم نے عبادت کر لی۔ ہم بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر ایک آدمی مغرب کی 3 رکعتوں کی جگہ پر 4 رکعت پڑھ لے گا جان بوجھ کر اور 3 رکعت کو حقیر سمجھ کے، تو تمام علماء کا اتفاق ہے کفر کا خطرہ ہے۔ اتنی خطرناک بات، اور حالانکہ آپ نے قرآن زیادہ پڑھا ہے، آپ نے رکوع زیادہ کیا ہے، آپ نے سجدہ زیادہ کیا ہے، آپ نے تسبیحات زیادہ پڑھی ہیں، سب کچھ کے باوجود کفر کا خطرہ ہے۔ اور آپ نے 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ، اور اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ شاید وہی نماز بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ نبی کے طریقے کے مطابق۔ یہ دین سراپا اتباع کا نام ہے۔ اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی نے جو کچھ تمہیں دے دیا اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی نے جو کچھ چیزوں سے، جن چیزوں سے تمہیں روک دیا ان سے باز آ جاؤ۔ تو بس یہ بات ہے، باقی آپ جو کر رہے ہیں کریں، اور اسی طریقے سے اللہ کے واسطے پٹاخے مت پھوڑیں۔ پٹاخے کے اندر اسراف نہیں ہے، تبذیر ہے۔ اسراف تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر 100 روپے خرچ کرنے وہاں آپ نے 400 روپے خرچ کر دی، یہ اسراف ہے۔ اور تبذیر یہ ہوتا ہے، اور تبذیر کے لیے سخت وعید ہے، تبذیر یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ کے راستے میں پیسے خرچ کریں۔ آج کل بدقسمتی سے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے، خوش قسمتی ان کی ہے کہ اللہ نے ان کو نعمت دی، مال دیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تبذیر کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں کہ شادیوں کے اندر اپنا پیسہ اپنے ہاتھ سے جلا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ اور آخری بات، ہمارے مسجد کے امیر صاحب ہیں بھائی نذیر صاحب، انہوں نے توجہ دلائی کہ بہت سے لوگ جنازے کے طریقے کے اندر غلطی کرتے ہیں تو اس کی نشاندہی کر دیں۔ تو دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ جنازے کے 4 ارکان ہیں، یعنی 4 تکبیرات اس کے 4 ارکان ہیں۔ اب اگر کسی آدمی کو کچھ نہیں آتا، صرف اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امام کے ساتھ کر لیا، جنازہ ادا ہو گیا۔ دعائیں اچھا ہے، سیکھ لیں، وہ مسنون ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان آ رہا ہوتا ہے، امام نے تکبیر کہہ لی، وہ آتا ہے اور آتے کے ساتھ ہی فوراً امام کی تکبیر کے بعد تکبیر کر کے ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ یاد رکھیے اس کے اندر ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب امام کی دوسری تکبیر کہنے کا انتظار کیجئے۔ امام جیسے ہی دوسری تکبیر کہے آپ تکبیر کہہ کے شامل ہوئیے۔ یہ نہیں کہ آپ امام نے تکبیر کہہ دی اور آپ بعد میں آ کر تکبیر کہہ کے شامل ہو رہے ہیں، تو آپ کا شامل ہونا معتبر نہیں ہوگا۔ آپ تکبیر کے ساتھ شامل ہوئیے، اور پھر جب امام سلام پھیر دے تو آپ سلام مت پھیریے، آپ کی جو ایک تکبیر یا 2 تکبیریں رہ گئی ہیں وہ آپ کے ادا کیجئے، اللہ اکبر کر کے پھر سلام پھیریے۔ یہ مسئلہ واقعتاً ایسا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بیچارے جنازے کے اندر شریک ہوتے ہیں اور ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جنازے کی 4 تکبیرات، یہ 4 تکبیرات جنازے کے ارکان ہیں، اور رکن کے اندر شریک ہونا ہے۔
یعنی امام نے جب اللہ اکبر کہا تو آپ اسی وقت اللہ اکبر. نماز فرض نماز کے اندر امام جب اللہ اکبر کہے تو اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن جنازے کے اندر جب امام اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اس کے متصلاً آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر شریک ہونا ہے. اور جو تکبیر آپ کی چھوٹ گئی ہے اس تکبیر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ کہ امام جب سلام پھیر لے تو آپ کی جتنی تکبیرات باقی رہ گئی اتنی تکبیرات کو آپ زبانی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے پھر سلام پھیریے تو آپ جنازے کے ثواب کے مستحق ہو جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.